السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد اقبال فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلامک کلیکشن۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس گفتگو کے ایک خواب کا جو ہے وہ عنوان ہے ہمارا۔ آج کسی بہن نے خواب کے بارے میں فون پہ پوچھا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں خواب کے اندر کہ میری شادی ہو رہی ہے، شادی شدہ ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ اس میں دو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک میرا کلپ 3 مہینے پہلے تقریباً اپلوڈ ہو چکا ہے میرے چینل کے اوپر، وہ ضرور سنیں خواب کے حقیقت کے بارے میں۔ خواب مومن کی زندگی میں ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو سکتی ہے اس کی۔ یہ کوئی خواب جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، تو میں اپنے کلپ کی طوالت کی وجہ سے بات مختصر کرتا ہوں۔ شادی جو ہے یہ عمل جو ہے عزت اور شرف والا ہے، انسان کی غربت کو دور کرنے والا ہے۔ وہ معروف حدیث، نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا کہ میں غریب ہوں، غربت کی شکایت کی، آپ نے فرمایا شادی کر لو۔ دوبارہ آیا، آپ نے فرمایا شادی کر لو۔ تیسری مرتبہ تیسری شادی کروا دی۔ چوتھی مرتبہ آیا، آپ نے کہا پھر شادی کر لو۔ یعنی شادی کرنا یہ غربت کو دور کرنے والا عمل ہے۔ تو اس کے بعد اس کے حالات جو تھے وہ بہتر ہو گئے۔ تو بات اصل میں یہ کہ خواب کے اندر دیکھنا، بعض اوقات مسلسل کسی سوچ میں رہنا، شادی کی سوچ ہے یا کوئی اور دیگر اس کے بارے میں سوچ ہے، یا خامد کے بارے میں کہ میرا خامد یہ فلاں اس کا ساتھ معاملہ ہے تو وہ دوسری شادی نہ کر لے، اس طرح وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں جو دیکھنی ہوتی ہیں، خامد کے بارے میں دیکھنا، خامد بیوی کی شادی کے بارے میں دیکھتا، یہ سارے خواب ایسے ہوتے ہیں۔ تو ان خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ معبرین نے اپنے طور سے علیحدہ علیحدہ بیان کی ہے۔ تو ان تمام صورتوں کو میں مختصر طور پہ احباب کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس خواب کی بھی حقیقت واضح ہو جائے اور اس کے علاوہ بھی جو خواب ہیں وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائیں۔ اگر تو خواب کے اندر یہ خواب کی وجوہات اور دیگر نوعیتیں ہو سکتی ہیں۔ انسان خواب میں دیکھتا ہے شادی ہوتی ہے، اپنی دیکھ رہا ہے، دوسروں کی دیکھ رہا ہے، بیوی اپنے خامد کی دیکھ رہی ہے، خامد اپنی بیوی کی دیکھ رہا ہے، یا شادی شدہ آدمی شادی دیکھتا ہے یا کنوارہ دیکھتا ہے۔ کنوارہ دیکھتا ہے وہ تو بات ختم ہو گئی کہ اس کی انشاءاللہ جلد شادی جو ہے وہ ہو جائے گی، اس کے امکان موجود ہیں۔ دوسری بات، اگر مریض آدمی دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر کوئی اچھی نہیں ہے، اس کی موت کی طرف یہ اشارہ ہے، یہ اس کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر آدمی صرف نکاح تک دیکھتا ہے اپنی شادی کو، عورت ہے مرد ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی خوشخبری، کوئی نعمت جو ہے وہ انشاءاللہ ملنے والی ہے۔ اگر مکمل شادی کی رسومات دیکھی جاتی ہیں، مکمل شادی دیکھتا ہے انسان، تو یہ اس کی غم اور پریشانی اور اس کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش جو ہے وہ آنے والی ہے۔ شادی شدہ آدمی دیکھتا ہے شادی، اپنی دیکھتا ہے، دوسروں کی دیکھتا ہے، تو یہ عزت اور شرف کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو شرف سے نوازیں گے۔ تو اسی طرح اگر دیکھتا ہے انسان کہ اس کی شادی جو ہے کسی طائفہ بے حیا بدکار عورت سے ہونے والی ہے، تو یہ اس کو عزت اور دولت ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ بعض اوقات خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ الٹ ہوتی ہے، تو تمام کی الٹ نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے خواب کی تعبیر جو ہے یہ الٹ ہوتی ہے، تو تمام خواب ایسے نہیں ہیں کہ ان کی تعبیر جو ہے وہ الٹ ہو۔ اگر آدمی دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے لیکن جس سے شادی ہو رہی ہے وہ عورت سیاہ فام ہے، بلیک کلر کی ہے اور قد کی چھوٹی ہے، تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ اس کا سیاہ رنگ جو ہے انسان کو دولت ملنے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دولت سے نوازیں گے، یہ آدمی جو ہے جلد امیر ہو جائے گا۔ اور اس کا چھوٹا قد انسان کی کم عمری کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان چھوٹی عمر میں ہی اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، یعنی اس کی کم عمری، عمر کا تھوڑے ہونے کی طرف اس کی علامت ہے۔ تو اسی طرح امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے خواب کے بارے میں کہ اگر آدمی دلہن کو گھر لے آتا ہے، شادی ہوتی ہے، خواب میں دلہن گھر آ جاتی ہے، لیکن اس نے دلہن نہیں دیکھی کہ یہ کون ہے،
دلہن کے نام کا نہیں پتہ کہ اس کا نام کیا ہے۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی، اس کی تعبیر کو اچھی نہیں ہے، یہ انسان کے مر جانے کی طرف، موت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اسی طرح ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آدمی شادی دیکھ رہا ہے، کوئی شادی ہے، اس میں بینڈ بج رہے ہیں، باجے بج رہے ہیں اور ڈھول بج رہے ہیں، تو امام ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ اس کے پاس مصیبت آنے کی دلیل ہے، یہ کوئی اچھی تعبیر نہیں ہے، یہ اس کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش، کوئی غم، رنج، پریشانی، کوئی مصیبت اس کے پاس آنے والی ہے، تو اس کو صدقہ خیرات جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح دلہن کو گھر لے آنا یہ عزت اور شرف کی علامت ہے۔ دلہن کو گھر میں نہ لانا، شادی ہو رہی ہے، دلہن گھر میں نہیں لا رہا، یا دلہن دیکھ رہی ہے کہ اس کی شادی ہو رہی، کہ عورت دیکھ رہی ہے، وہ لے کر نہیں عورت کو گیا بلکہ اسی گھر میں رہا ہے، مرد خواب میں دیکھا ہے، تو یہ بھی اس کے پاس کوئی مصیبت اور پریشانی اور غم کے ملنے کی علامت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی خواب اس طرح کا برا دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ آدمی اگر ڈر کے ہڑبڑا کے اٹھتا ہے تو وہ فوری طور پہ لا حول ولا قوت الا باللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ پڑھے اور بائیں کندھے کے اوپر اپنا پھونک دے 3 مرتبہ، اس طرح، یعنی اس کی پھونک کے اندر لعاب اور تھوک بھی شامل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر جس کروٹ لیٹا ہوا تھا وہ کروٹ چینج کر کے سو جائے تو اللہ تعالیٰ برے خواب کی تعبیر سے اس کو انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔ تو اس حوالہ سے میرا تفصیلی کلپ خواب کے بارے میں، معدہ کی خرابی اور خواب، اس حوالہ سے 2 3 4 کلپ جو ہیں وہ موجود ہیں 2 3 ماہ قبل پہلے، تو ان کو بھی ضرور سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، تمام احباب کو آنے والے مصائب، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔